زندگی محدود نہیں ہے. زندگی کے اندر اگر کبھی آپ کو لگے کہ مجھ میں یہ کمی ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا، یا زندگی سے کبھی مایوس نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اس میں. نک وائچچ ایک آسٹریلوی شخص ہے جو کہ پیدائشی طور پر اپاہج تھا، نہ ہی اس کے دونوں بازو تھے اور نہ ہی دونوں ٹانگیں تھیں، بالکل اپاہج تھا. کہتا کہ میں زندگی کے اندر جو ہے وہ جتنی مجھے مشکلات سامنے ہوئی، مجھے ایسے لگتا تھا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. یعنی کہ جو شخص دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے معذور ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے. کہتا ہے میں تو اس چیز سے بڑا مایوس ہو گیا کہ میں اس دنیا میں آ کر کیا کروں گا، میں نے کیا کیا اس دنیا کے اندر، اور مجھے آخر اللہ نے کیوں ایسا بنایا. شخص کہتا ہے کہ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میری یہ اسی معذوری کی وجہ سے، کہتا ہے میری ایک تو میرے دل کے اندر انسانیت پیدا ہوئی، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس کے علاوہ میں پوری دنیا کے اندر گھوما ہوں اور میں ایک لوگوں کے لیے مثال بنا ہوں کہ دیکھو میں اگر دونوں ہاتھوں پاؤں سے معذور ہو کے اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو تم کیوں کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو کچھ بھی مشکلات نہیں ہے. کہتا ہے کہ میری امی جان جو ہے وہ نرس تھی، تو جب میری پیدائش ہوئی تو ان کو بتایا گیا، میری امی جان کو، کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے معذور ہے. تو کہتا ہے وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا ہے، ہمیں ہی یہ اپاہج بچہ جو ہے وہ کیوں دیا ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا خیال نہیں تھا، میں بچہ تھا، لیکن کہتا ہے کہ جب میں بھی آہستہ آہستہ بڑا ہوا، جب میں نے ہوش سنبھالا، 12-13 سال کو میں پہنچا، تو مجھے ایسے لگا کہ میرے ساتھ کوئی دوست نہیں ہے، مجھے کوئی اچھا نہیں جانتا، میں جیسے دوسرے جو بچے ہیں وہ کھیل سکتے ہیں میں کھیل نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. تو کہتا ہے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ زندگی سے بڑا مایوس ہو گیا. میں نے کہا میرا تو اس دنیا کے اندر آنا ہی جو ہے وہ فضول ہے. تو کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. پھر میں نے دیکھا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں پوری دنیا کے اندر گیا اور جا کے ایک شخص کو میں نے کہا کہ زندگی کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، جو کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے بھیجتا ہے. وہ کہتا کہ میں جاتا تو پہلے میں دیکھتا کہ میں جو ہے وہ نامکمل ہوں. تو پھر کہتا کہ نہیں میں نامکمل ہوں، لیکن جو نک وائچچ ہے، یعنی کہ اپنا نام بول کے اس نے کہا نک وائچچ جو ہے وہ ایک مکمل ہے، اس کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اللہ نے اسے کسی خاص کام کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہوگا. تو کہتا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ ہمت نہیں ہار سکتا، میرے تو دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، تو اگر میں نے ہمت نہیں ہاری تو آج میں جس مقام پر ہوں تو شاید کوئی ہوگا. اور میری جو ہسٹری ہے، کہتا ہے میں نے جتنی مشکلات اس میں برداشت کی وہ مجھے پتہ. تو کہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی سے تجربہ کیا اور بتایا کہ زندگی کے اندر بہت سے معاملات ہیں. جاب چھوٹ گئی، اب پتہ نہیں دوسری ملے گی نہیں ملے گی، مشکل آئی، پتہ نہیں آسانی آئے گی نہیں آئے گی، مالی مشکلات ہیں، پتہ نہیں یہاں سے جو ہے وہ دولت حاصل ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. یہ جو ایک مایوسی والی باتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں دو ہی چیزیں، کہتا ہے کہ ایک جو مشکل آ چکی ہے اب اس کو تو نہیں ٹالا جا سکتا، ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اب ایسا نہیں ہے. دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس، دو ہی آپشن ہے. ایک پہلا آپشن یہ ہے کہ یا تو آپ بالکل جو ہے وہ ہمت ہار جائیں اور پھر اسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، پھر تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ٹھیک کریں اور جس مصیبت میں آپ پھنس چکے ہیں اس سے نکلنے کے نئے نئے راستے تلاش کریں. آپ کے پاس مال و دولت نہیں، اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تو ہم بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس روزگار کے ذرائع تلاش کریں. دوسرا آپشن یہ ہے. اب یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ زندگی سے ہار کر بیٹھنا چاہتے ہیں یا زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اگر ایک معذور شخص دونوں ہاتھوں پاؤں سے پیدائشی طور پر معذور شخص کہتا ہے کہ میری پوری دنیا کے اندر قصے سنائے جاتے ہیں، ان کی بکس پڑھی جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر،
اور ہم جو ہے وہ چھوٹی سی وجہ کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں وجہ تھی تو میں یہ کام نہیں کر سکا، فلاں ریزن تھی، فلاں مشکل آ کے تو میں یہ کام نہیں کر سکا، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا تو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تو بھائی ایک مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، ہر کام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اگر کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے بعد آسانی لازمی آئے گی۔